أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو اور محترم مہینے کی بھی اور نہ اس جانور کی جس کو اللہ کے دربار میں ذبح کیا جانا ہے اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ ہاں جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو اب شکار کرنے کی اجازت ہے، اور تم کو ایسے قوم کی دشمنی جنہوں نے تم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا ہے اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ ظلم کر بیٹھو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا نیکی اور گناہوں سے بچنے پر تعاون کرو، اور گناہ کے کام پر اور ظلم پر آپس میں ایک دوسرے کے تعاون مت کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی دوسرے نمبر کی آیت ہے۔ کل پہلے نمبر کی آیت گزری تھی جس میں سب سے پہلا حکم یہ تھا، یہ بیچ میں جو جگہ ہے آگے آ جائے، پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ سے جو تم نے معاہدات کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو، ان کا پاس و لحاظ رکھو، اور ان معاہدات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو۔ اب آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ دوسری آیت میں سب سے پہلا حکم دیا کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ دیکھیں، شعائر سمبل کو کہا جاتا ہے، علامت کو کہا جاتا ہے، بڑی نشانی کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے پارے میں آیت گزری ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ عرف میں جس کو اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے، مساجد ہے، اذان ہے، نماز ہے، چہرے پر داڑھی کا رکھنا ہے، ختنہ کرنا ہے، یہ مسلمانوں کی نشانیاں سمجھی جاتی ہے تو ان کو شعائر اسلام کہا جاتا ہے۔ شعائر اسلام کا احترام کرو، بے ادبی مت کرو، یعنی اس کو بالکل چھوڑ دینا یہ بھی بے ادبی ہے، یا ادا کرنا مگر ناقص طور پر ادا کرنا۔ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے مگر وقت سے بے وقت ہو رہی ہے، یا جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے تو شعائر تو ادا کر رہا ہے مگر اس میں کمی آ رہی ہے، یا یہ کہ اس میں حد سے زیادہ غلو ہو رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے شعائر کے احترام کے خلاف ہے۔ ایک تو بالکلیہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی بے احترامی ہے۔ ادا کرتا ہے مگر کمی کوتاہی کے ساتھ، یہ بھی بے احترامی ہے۔ اور ادا کرتا ہے مگر اس میں غلو کرتا ہے، یعنی جس چیز کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس کو نہیں دے رہا ہے، تو یہ بھی شعائر کی بے حرمتی کے اندر داخل ہے۔ آگے فرمایا گیا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور حرمت والے مہینے جو احترام کے مہینے ہیں، کل مہینے کی تعداد 12 ہے مگر ان میں 4 مہینے ایسے تھے جس میں قتل و قتال جائز نہیں تھا، وہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ مسلسل 3 مہینے ہیں، اور رجب کا 1 مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کا احترام کرنا ضروری تھا، یعنی ایسے موقع پر جب زمانے جاہلیت میں باپ کے قاتل کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا کہ یہ محترم مہینے چل رہے ہیں، جیسے ہم مسلمان رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہیں، بھئی اس مہینے میں جھگڑا نہیں کرنا، کیوں؟ احترام ہم روزے سے ہے، تو ایسے یہ 4 مہینے احترام میں داخل ہے، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ وَلَلْهَدْيَ، اور جو جانور حاجی حج میں جاتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں تاکہ حج کر کے اس جانور کے قربانی حرم کے اندر کریں گے، اس کی بے حرمتی مت کرو۔ اس آیت کا پس منظر سمجھیں گے تو پوری آیت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 6 میں جب عمرے کے تعلق سے خواب دیکھا تو 1000 سے زائد صحابہ کو احرام کی حالت میں اپنے ساتھ مکہ لے کر کے چلے، مگر حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں نے روک دیے اور آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چند وضاحت کے بعد کہ ہم قتل و قتال کے لیے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آنا ہوگا، صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں گے اور ہتھیار نہیں لائیں گے۔ ایسی شرطیں لگائی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام بے چین ہو گئے۔
تو انتقام کا جذبہ ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے کہ ابھی ڈول تاشے وغیرہ سب بجا رہے ہیں، انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ایک ایک کا قیمہ بنائیں گے. ایک انتقام کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام بھی اس انتظار میں تھے کہ یہ کیا ہے، حق پر ہونے کے باوجود بیٹھ کر صلح کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر آئندہ سال گئے بھی یا مکہ فتح بھی ہوا تو یہ لوگ بھی تو حج کو آئیں گے، ایک ایک کا نام یاد رکھیں گے کہ کس نے پریشان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انتقام لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے زمانے جاہلیت میں مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، وہ ان کی رسومات والا حج تھا، لیکن وہ حج کو آتے تھے جانور کو لے کر آتے تھے. تو ایک پس منظر اس کا یہ ہے. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص مدینہ کے اندر آیا، مال لے کر کے آیا، اس نے پورا مال مدینہ کے اندر بیچ دیا. اس کی جو رقم تھی وہ رقم اور اس کی سواری مدینہ کے باہر اپنے ایک آدمی کے پاس رکھی اور کہا کہ میں حضور سے ملاقات کر کے آتا ہوں. چنانچہ وہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے اور شیطان کی زبان سے وہ بات کرے گا. حضور نے پہلے بتا دیا، مگر جب مجلس میں آیا تو اخلاق کے ساتھ پیش آئے. اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. پھر جب وہ واپس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر کے ساتھ داخل ہوا تھا اور نفاق کے ساتھ گیا ہے. جب مدینہ سے باہر نکلا تو بہت سارے صحابہ کرام کے جانور چر رہے تھے، یہ سارے جانور لے کر کے بھاگ گیا. صحابہ کرام کو بعد میں اطلاع ملی مگر وہ جانور لے کر کے چلا جا چکا تھا. اب جب یہ سن ہجری 7 میں صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے نہیں دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سال اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے گئے تھے. تو صحابہ کرام کی نظر اس کے اوپر پڑی کہ وہ جانور لے کر کے حرم شریف کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو مدینہ سے تو ہمارے جانور لے کر کے بھاگ گیا تھا مگر آج ہاتھ میں آیا ہے تو اس کا انتقام لیا جائے. تو شریعت نے یہ آیت اتاری اور اس کے اندر کہا گیا کہ جو جانور لوگ اللہ کے حرم میں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں چاہے وہ تمہارا دشمن ہے، تم پر ظلم کر چکا ہے، مگر وہ جانور جس کو وہ حرم میں لے کر کے جا رہا ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو مارو. وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور جو لوگ حرم شریف میں بیت اللہ کے حج کے ارادے سے جا رہے ہیں ان کو بھی چھیڑنا جائز نہیں ہے. اب چاہے تمہارا دشمن مگر جا تو رہا ہے بیت اللہ کی طرف، اس لیے اس وقت اس سے انتقام نہیں لینا چاہیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام چھوڑ دو، اوپر حکم آیا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، مگر جب احرام کی حالت ختم ہو جائے اور حرم شریف سے باہر نکل جائے تو اس کے بعد وہ شکار کرنے کی اس کو اجازت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے تم کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے روکا تھا ایسا نہ ہو کہ ان سے دشمنی کرنے کی وجہ سے ظلم کرو ان کے اوپر، نہیں، ان کے ساتھ انصاف سے کام لینا ہے. دیکھیے ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، انصاف ہے. اگر کسی نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک ہاتھ اس کا کاٹے، مگر آپ دونوں کاٹ دیں گے تو ظلم ہوگا. شریعت ظلم کی اجازت نہیں دیتی، انصاف کی اجازت دیتی ہے. پھر آگے اتنا اہم اصول بتا دیا کہ پوری دنیا کے اندر اس اصول کے ذریعے عجیب انقلاب آ سکتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. دیکھیے یہ دنیا انسان ایک دوسرے کی تعاون سے ہی چل سکتا ہے، اور اللہ نے پوری کائنات کا نظام ایک دوسرے کے تعاون سے ہی چلایا ہے. ہمیں اچھے کھانے کی خواہش ہوئی اور ایک ہوٹل کے اندر چلے گئے اور اس ہوٹل کے اندر بہترین اپنی پسند کی چیز منگوائی اور اچھی روٹی وغیرہ منگوائی، تو یہ روٹی گیہوں کا دانہ زمین سے اگنے کے بعد سے لے کر یہ روٹی تیار ہونے تک جو انسان ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہے صرف اس کے اکیلے کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہزاروں انسانوں کی اس پر محنت لگی ہے اور ان کے تعاون کے ذریعے آج وہ لقمہ تمہارے منہ کے اندر جا رہا ہے. انسان کو اگر دوسری جگہ جانا ہے تو بس اسٹینڈ چلا گیا، جو بس اس کو مل رہی ہے اس کا ڈرائیور کسی اور ملک کا ہے، بس کے الگ الگ پارٹس الگ الگ کمپنی کے ہیں، اس میں کنڈکٹر الگ ملک کا ہے،
لیکن وہ چند پیسوں کے ذریعے آپ کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. تو یہ دنیا ایک دوسرے کے تعاون سے چلتی ہے، اور شریعت نے یہ حکم دیا کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. کیسے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے؟ تعاون کرنے کی الگ الگ صورتیں ہیں. ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے مگر اس کو نیکی کے اوپر ابھارا، نماز کا اہتمام نہیں ہے، اس کو نماز کی ترغیب دی. الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر رہبری کرنے والا شخص بھی ایسا ہی ہے گویا اس نے وہ نیکی کا کام خود کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب وہ جو بھی بھلائی اور نیکی کرے گا تمہارے ترغیب کی وجہ سے تو اس کام کا اجر تمہیں ملے گا. تو ایک تو ایک نیکی کے اوپر لوگوں کو ابھارو، اچھے کام کے ان کو دعوت دو. والتقوی، اور گناہوں سے بچنے کی بھی تلقین کرو کہ ایسی چیزیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، پوری دنیا کے اندر ایک اصول جاری کر دیا، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو. مگر کسی سے دشمنی ہو گئی اور ایک انسان نے کہہ دیا کہ میں اکیلا اس سے انتقام نہیں لے سکتا، تمہارے ہیلپ کی ضرورت ہے، تو پھر اس سے جرائم پیدا ہوں گے. اس کو تو تعاون کی ضرورت ہے. ایک گینگ تیار کر کے اس شخص کے ساتھ اس نے بدلا دیا اور اس کو ختم کر دیا. تو شریعت کہتی ہے یہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو ورنہ دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام پر اور ظلم کے کام پر کسی کا تعاون مت کرو. تو ایک طرف تعاون کی تلقین بھی ہے اور ایک طرف تعاون سے منع بھی کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے. نیک کام میں اور گناہوں سے بچانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ کے کام میں اور جرائم کو بڑھاوا دینے میں اور ظلم میں، ناانصافی میں ایک دوسرے کا بالکل تعاون مت کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت کا کام ہے جرائم کو روکنا، نہیں، رعایا کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کچھ جرائم ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جرائم سے لوگوں کو روکنے کی محنت کرو، ان کو اچھے کام کی طرف لانے کی محنت کرو. اگر اس اصول پر اگر پورا معاشرہ عمل پیرا ہو جائے تو بہت آسانی سے جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ان اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اگر ناحق کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، گناہ کے کام میں کسی کا تعاون کر رہے ہیں یا ظلم کے ساتھ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈرو. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، کل اللہ کی عدالت میں تم اس سے بچ نہیں سکتے. یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا خلاصہ پورا ہوا. انشاءاللہ آگے کی آیت کی تشریح کل کی. سبحان اللہ.